السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تم ایک ریلیجس لیڈر، کلاس میں بچے جو ہے بی کام کرے ہوئے، ڈگری کرے ہوئے، اسٹیج پہ نہیں آ رہے، ہمارا جو میں جاتا تھا جا کے 5 منٹ بول دیتا تھا، تو ہمارے 300 بچے تھے، تو ہمارا جو مینٹر تھا اور جو ہم کو MBA میں ٹریننگ دینے والا تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ علم رکھتے، انگلش رکھتے، جبکہ میری انگلش میں جھجک کے بولتا تھا، جب MBA کرتا تھا بہت جھجک کے بولتا تھا، لیکن اسٹیج پہ ہم لوگوں نے کیا ہوتے 5 منٹ جا کے بولنا ہے، اسی انداز میں جا کے وہی بات اچھے طریقے سے رکھ کے آگے۔ تو ہمارا مینٹر نے سب کے سامنے کہا کہ آپ لوگ جو شرما رہے ہیں، اسٹیج پہ نہیں آ رہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ کو نہیں ہے، کسی نہ کسی ریلیجس لیڈر سے دوستی کرو، تمہارے اندر سے خوف چلا جائے گا۔ اور خاص طور سے بے خوف ہوتا ہے مسلم ریلیجس لیڈر، کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر اس دوران میں مر بھی جاؤ تو شہید ہو، اللہ کی راہ نہیں ہو رہا، تو وہ جو بے خوف سے بات کرتا ہے، وہ عالم جو ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ تقریروں میں ملتا ہے، علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ تقریروں میں جو کریج آپ کو ملتا ہے، شاید ہی کسی تقریروں میں آپ کو ملے گا، کیونکہ مسلم کو ایک خاص قسم کا کریج ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے کہ تھوڑا بچہ کا انگریزی میں ویک ہے، وہ آہستہ 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 اللہ برکت دے گا، انشاءاللہ 10 تک ڈگری تک پہنچتے تک انشاءاللہ بچے کے اندر اتنی انگلش آ جائے گی، لیکن ساتھ میں جو یہاں پر انجمنوں کا انتظام ہو رہا ہے اور آپ کا بچہ جو اسپیچ دے رہا ہے، خاص طور سے ریلیجن بیک گراؤنڈ میں، انشاءاللہ فیوچر میں بچہ کمپٹیشن دے گا، بے فکر ہوگی انشاءاللہ۔ تیسرا پوائنٹ ہے ماں باپ جو پریشان ہوتے ہیں، ارے میرے بچے پہ بوجھ پڑ جا رہا، میرا بچہ حفظ بھی کر رہا ہے، حدیث بھی یاد کر رہا ہے، کیمسٹری بھی پڑھ رہا ہے، فزکس بھی پڑھ رہا ہے، تو بعض اوقات بچوں کا ذہن بھی کئی لوگ خراب کر دیتے، بولتے کہ بھائی ارے بچے پہ بوجھ پڑ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بوجھ۔ مثال کے طور پر فلموں جو ٹیکنالوجی ہے نا، اس ٹیکنالوجی کا نام ایک ہے ٹیرابائٹ سے زیادہ کیا ہے ووٹا بائٹ سے آگے کیا ہے سوٹا بائٹ سے آگے کیا ہے پیٹا بائٹ۔
ٹھیک ہے، پیٹا بائٹ. پیٹا بائٹ یہ انسان کا جو دماغ ہے. آئرلینڈ کے ایک سائنسدان نے ریسرچ کیا ہے کہ انسان کے دماغ کی کیپیسٹی کتنی ہے. تو آپ جانتے ہیں 2.5 پیٹا بائٹ. 2.5 پیٹا بائٹ انسان کے دماغ کی کیپیسٹی. 2.5 پیٹا بائٹ کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں LED یا ڈیجیٹل ٹی وی ہے، اسمارٹ ٹی وی ہے، اس کو اگر آپ USB لگا رہے ہیں، USB نکال کے اگر یہ دماغ کو USB بنا دیا جائے، یہ دماغ کو بھیجے کو اگر USB بنا دیا جائے اور اگر اس کو لگا دیا جائے تو آنے والے 600 سال تک بغیر کسی انٹرپشن کے ٹی وی چلتا رہے گا. ویڈیو دیکھیے، ویڈیو فائل بہت بھاری ہوتی ہے، آڈیو فائل کم ہوتی ہے، ریٹرن فائل اور بھی کم ہوتی ہے، PDF ورڈ بہت کم ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں. سب سے خطرناک جو فائلیں ہوتی ہے وہ ویڈیو کی ہوتی ہے. بغیر کسی انٹرپشن کے 600 سال تک یہ برین میں جتنی میموری ہے اتنی میموری اگر لگا دی جائے تو 600 سال تک ٹی وی چلتا رہے گا، انٹرپشن نہیں آئے گا. 600 سال. ہم کتنا دور ہیں؟ 60 سال. یوزی میموری برابر میموری، یوزی میموری برابر. سمجھ میں آتا ہے؟ رائٹ کلک کرو پراپرٹیز میں جا کے، سب کے برینوں پہ اگر رائٹ کلک کرے پراپرٹیز دے تو انیوز میموری لکھا رہتا پورا. مس یوز ہو رہا تھی، ریبرتھ، چغل خوری، ٹائم ویسٹ، بات کرنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا. ٹائم بچے بیٹھ کے بات کرتے، پتا نہیں پارلیمنٹ کا کوئی بڑا مسئلہ حل کر رہے سر. ایسا کوئی پروڈکٹیو بنا. پروڈکٹیو کا معنی کیا ہے؟ بچوں، چھوٹے بچوں سے بڑی پروڈکٹیوٹی کا معنی کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی کا معنی ہے ایک ٹائم پہ دوسرا آدمی جو کام کر رہا ہے اتنے ٹائم پہ زیادہ کام کر کے بتانا. نارمل آدمی بولتا میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، وہ بولتا نہیں، ایسی ذہانت لڑاتا ہو اتنے ٹائم میں ہر ایک کام بھی کر کے بتاتا اور 2 بھی کام زبردست ہونا. تو مثال کے طور پر میں واکنگ کے لیے جا رہا ہوں، ایک کام ہے، اب میرے پیر چل رہے، ٹھیک ہے، میرے پیر چل رہے، اب میرے کان خالی ہے نا. اب یہ کان کو میں جو ہے اگر قرآن مجید شیخ سدیس کی وہ لگا لے تو واکنگ کر رہا ہوں، سمجھو 2 کام میں نہیں ہو، واکنگ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، میں کوئی نیوز سن رہا ہوں یا کوئی خطبہ سن رہا ہوں. ہمارے بھائی یہاں پر عربی زبان میں بیان کی خواہش آپ کو ہے، ماشاء اللہ ہے نا، سب کو خواہش ہے نا. تو روزانہ شیخ سدیس کا ایک ہی بیان، سال بھر ایک ہی بیان سنیے، ہر دن بدلنے کی ضرورت نہیں. ارے جب دیکھو آپ ایک ہی بیان سنتے تو آپ بولیے میں اس کو بیان کرا ہوں، اس بیان پہ ایک ہی بس ہے، ایک ہی سنتے رہیے. لہجے پہ غور کریے، لفظ پہ غور کریے، انداز پہ. شیخ سدیس کا ایک بیان روزانہ واکنگ کے ٹائم پہ سنتے رہیے. پروڈکٹیو نہیں، ایک ٹائم پہ 2 کام کرے آپ، واکنگ بھی ہو گئی اور ساتھ میں آپ سن رہے. میں سننا مشکل ہے، نہیں ہے میرے پاس گیجٹس، ٹھیک ہے، میں پیدل چلتے چلتے خاموش چلنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلا تو 2 کام ہو، ثواب بھی مل رہا ہے، واکنگ بھی ہو رہی. اس کو بولتے ہیں پروڈکٹیوٹی. تو ہمارے جو طلبہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو ووکیبلری یاد کرنا ہے تو آپ کیا کرنا ہے، کھیلنے کے دوران. جب میں عمرآباد میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک چھوٹے پیپر میں ووکیبلری یاد کرتا تھا اور جیسے فٹ بال آتا تھا شاٹ مارے پھر ووکیبلری، گیم بھی چل رہا ہے ساتھ میں ووکیبلری بھی چل رہی. دور آدھا بولو پھر مارے، مسئلہ بولے مارے. تو آدھے 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ کا ووکیبلری بھی آ گئی، 2-3 بول بھی پڑھ گئے، سمجھو شاباشی بھی مل جاتی. پروڈکٹیوٹی. کم وقت میں عام آدمی بول رہا ہے کہ یہ آدمی ایک دم میں کیسے کام کر رہا ہے. ایک وقت پہ 4 کام کرنا ہے، ایک وقت پہ 3. ہمارے بہت سارے خواتین کیا کرتے ہیں، کچن میں بناتے ہیں تو اس دوران وہ سانس کی تسبیح پڑھتے رہتے، سانس ایسا بولی، سانس، اس کے بجائے کچھ اللہ کا ذکر کر سکتے نہیں. یا سانس جو بناتے ہیں بہو کی تسبیح کرتی ہے. اللہ کا اتنی تسبیح اگر اللہ کی ہو تو جنت مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن ہم دشمنوں کا بہت زیادہ ذکر کرنے میں ٹائم، اس کو ہوتے ہیں نان پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی کرنا ہے تو اس دوران آیتیں یاد کر سکتے ہیں آپ، باورچی خانے میں آیتیں آپ پکانے کے دوران روزانہ ایک حدیث آپ لٹکا لیجیے. جب تک یہ حدیث جیسے حدیث یاد ہو جائے پھر نئی حدیث. آپ جو ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب آپ پکانے کے دوران بہت کچھ. تو یہاں پر اسکول میں آپ جب تک ہیں یاد رکھیے، جیسے آپ اسکول سے نکلیں گے کمپٹیشن ہے بہت بڑا. 1 سے کمپیوٹر آپ کو ملے گا، شر مچانے والا سلمان رشدی جیسے بچے جو اسلام کے خلاف لکھ رہے. مسلمان ماں باپ کے بچے ہیں لیکن اسلام کے خلاف لکھ رہے. تو
تو یہ میرے والدین سے گزارش تھی کہ بچوں کو بوجھ نہ سمجھے یہ پڑھائی، بلکہ الحمدللہ اللہ نے جو طاقت دی برین کی، اللہ کے فضل سے پرانے زمانے میں ہمارے محدثین بڑے بڑے ایسے کئی علوم میں ایک ساتھ ماہر تھے، ساتھ علوم میں ماہر تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو محدث زیادہ پڑھنے کی وجہ سے یا اسلامک اسکول میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ بچے جو ہے پاگل ہو جا رہے ہیں. ایسا کوئی رپورٹ ہے؟ ایسی کوئی بھی رپورٹ نہیں. ہم سمجھ جا رہے ہیں اور ذمہ داروں کے لیے مبارکبادی پیش کرتا ہوں میں، کیونکہ وہ ایک بہترین فتوے پہ عمل کر رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عصری تعلیم بھی ہے، شرعی تعلیم بھی ہے، ٹھیک ہے. تو میں وہ حدیث کی روشنی میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں جو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. تو یہاں پر شرعی علم مراد ہے عصری؟ شرعی معنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، طہارت کے مسائل. عصری معنی کیمسٹری، باٹنی، زولوجی. تو یہاں پر شرعی علم مراد ہے عصری؟ کوئی بھی بتائے، والدین، ذمہ داران، بچے، تھوڑا جواب دیجیے نا. بہت دیر سے بیٹھے ہوئے آپ لوگ. ختم ہے میرا 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. دونوں مراد ہے؟ دونوں مراد ہے. اچھا، اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا تو گناہ ہو جائے گا. پھر آپ بولے نا دونوں مراد ہے. ایک بچہ اگر ڈاکٹر نہیں بنا سمجھو بڑا ہو کے، اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں لائر نہیں ہوں، میں کیمسٹ نہیں ہوں، تو میں گنہگار ہو گیا. پھر آپ بولے نا دونوں بھی فرق. اچھا، پھر سوال کر رہا ہوں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. شرعی علم مراد ہے عصری؟ شرعی علم مراد ہے. اچھا، کل کے دن اگر میری بہن بیمار ہو جائے یا حاملہ ہو تو ایسے وقت پر کوئی غیر مسلم کافر کے پاس میں لے جانا پسند کروں گا، یا اگر کوئی مسلمان بہن ڈاکٹر ہے وہاں لے جانا پسند کروں گا؟ میں کہاں لے جانا ہے؟ پھر آپ بول رہے ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. تو ایک بہن بولی کہ میں کیوں پڑھوں، یہ شرعی فرض ہے، چلو یہی پڑھیں گے، اصلی پڑھنا ہی نہیں، ڈاکٹر نہیں بننا. اب ایسا کریں گے بھی تو پھنسے، ویسا بھی کریں. آئیے، میرے حساب سے سب سے بیسٹ تشریح شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا مہر بھی ہے. سعودی گورنمنٹ سے آفیشیل فتویٰ نکلا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. الفاظ پہ غور کریے، بڑے جامع الفاظ ہیں. یہاں پر علم سے مراد شرعی بھی ہے اور عصری بھی ہے. شوق ہے، یہاں پر شرعی بھی مراد ہے اور عصری بھی مراد ہے. لیکن فریضہ سے مراد فرض عین ہو سکتا ہے اور فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے. بڑی زبردست تشریح، بہت جامع الفاظ. ختم. بہت ہی 3-4 لائن میں اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا کے سب سے ذہین جو علماء، سب سے ذہین جو انسان ہوتے وہ علماء ہوتے، کیونکہ فقہ کی باریکی وہ بڑی ذہانت ہونا پڑتا ہے استنباط کرنے کے لیے، الفاظ کی ادائی کے لیے. اس میں آج کے دور میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور آج کے زمانے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سارے علماء کو. ہم طالب علم ہیں، علماء نہیں آتے، علماء میں نہیں آتے، ہم علماء اور عوام کے درمیان طالب علم ہیں، ٹھیک ہے. تو نقطہ دیکھیے کیا ہے. علم یہاں پر شرعی بھی ہو سکتا ہے اور عصری بھی ہو سکتا ہے. علم دین کی 2 قسمیں، شرعی علم اور عصری علم. فرض عین اور فرض کفایہ. مثال کے طور پر دن میں 5 نمازیں فرض ہو رہی، یہ فرض عین ہے. ایک بھائی پڑھے گا تو دوسرے بھائی سے گر سکتی ہے، نماز ساقط ہوتی ہے، نہیں، سب کو پڑھنا پڑے گا. ایک بھائی نہیں ہو سکتا آتے آتے میری بھی نماز پڑھ لو، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا. فرض عین ہے. لیکن جو نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے. کفایہ مانے کافی سے نکلا، یعنی اتنے لوگ کہ جو جنازہ اٹھا سکے، نہلا سکے، لے جا کے دفنا سکے، اتنے لوگ اگر ہیں تو کافی ہے. پورے محلے پر سے گناہ ختم. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں انف. اتنے لوگ ہونا چاہیے، اتنے لوگ ہونے سے کام ہو جائے گا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر، یعنی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ جملہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ جملے میں ادا کروں گا. ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ڈاکٹر کو جاننا ضروری ہے کہ خبر کے 3 سوالوں کی تیاری.
اسلام کیا ہے, تمہارا رب کون ہے اور تمہارے نبی کون ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام کے ارکان, ایمان کے ارکان, یہ جو بیسک چیزیں ہیں. ہر ایک کو انجینئر بننا ضروری نہیں ہے, لیکن ہر انجینئر کو جاننا ضروری ہے کہ تمہارا رب کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. سمجھ میں ایک بات. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کسی ملک میں, اسلامی ملک میں اگر حاکم دیکھ رہا ہے اینف ڈاکٹر نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں, تکلیف میں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, ہاسپٹلس نہیں ہے, میڈیکل کالجز نہیں ہے, مسلم ڈاکٹرس نہیں ہے, مسلم خواتین ڈاکٹر نہیں بن رہی ہیں, نتیجے میں انسان تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, خودکشی کر رہے, بیماریاں بڑھتے جا رہے, تو حاکم کی ذمہ داری کو قیامت میں حاکم سے پوچھا جائے گا, کیونکہ اس نے فرض کفایہ ادا نہیں کیا. یعنی اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے جو ملک کے اندر بیماریوں کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہو. یعنی مسلمانوں میں ڈاکٹر اتنے ہونے چاہیے, خواتین میں اتنے ڈاکٹر ہونا چاہیے ہمارے پاس, تاکہ فرض کفایہ کا فریضہ انجام دیا جا سکے. اچھے اگر انجینئر رہیں گے تو گھر اچھے بنیں گے. یہ مسجد بنایا جس نے بھی, اگر وہ مسلمان ہے, اس کی نیت ہے, تو اس کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو فرض کفایہ اور فرض عین کے ذریعے سے بڑا مسئلہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کر دیا. اب میں مبارکبادی کیوں دے رہا ہوں؟ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ اسکول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دونوں علم پر توجہ دے رہے ہیں, کسی بھی علم کو گرایا نہیں جا رہا. بڑی برابر ذمہ داران, آپ کے اساتذہ, آپ کے ٹیچر توجہ دے رہے, گویا کہ اس فتوے کا بھی احترام کر رہے, اس حدیث شریف پر بھی عمل کر رہے. اس وجہ سے میں مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا ذمہ داروں کو کے حق میں کہ وہ ایک عظیم محنت میں لگے ہوئے ہیں. ایک گزشتہ 100 سال میں پتہ نہیں کس نے جاتے جاتے ہم کو 2 کیمپ میں بانٹ دیا. مدرسے کے بچے نکلتے ہیں, ابھی ہمارے پاس جو تعلیمی نظام ہے 20 سسٹم ہے, جو ادھر چل گیا اس کو پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے, جو ادھر چل گیا اس کو پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے. ہم کو یہ بھی الٹا کر دینا ہے. یعنی کہ اب بچہ بچپن سے پڑھے گا, انشاءاللہ 10th میں پہنچے گا, اگر وہ دیکھے گا کہ میں مجھے مدرسے کے راستے پہ جانا ہے, جامعہ اسلامیہ جانا ہے, تو 10th کے پاس کا ڈیسیشن لینے کا ٹائم ہے, کیونکہ بیسک عربی موجود ہے. نہیں وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں میں عالم کورس میں نہیں, میں زیادہ میرا دماغ ڈاکٹر کی طرف چل رہا ہے, تو 10th کے پاس بیسک ہے, اس کے پاس دونوں بیسک ہے, تو ڈیسیشن لے سکتا ہے. لیکن پرانے نظام میں یہ ہے کہ وہاں پر بچہ ڈیسیشن لے رہا ہے, ماں باپ ڈیسیشن لے رہے, وہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے. بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کاش کہ میرے باپ مجھے عالم بناتے, ہم تو ملتے, کئی دائی ملتے, کاش کہ میرے ابا مجھے حافظ بناتے, تو آج میں لوگوں میں دعوت کا کام کر رہا ہوں. میری تجوید کی وجہ سے لوگ مجھے دعوت کا کام کرنے نہیں دے رہے. اور کئی مرتبہ عالموں سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے کاش کہ بچپن سے ہم ایک سبجیکٹ بھی اگر مدرسے میں انگلش ہوتا تو آج ہم انگلش کا مقابلہ بھی کر کے بتاتے, تیلگو کا مقابلہ, کیونکہ علم ہے, علماء کے پاس علم ہے, بہت زبردست علم ہے, لیکن زبان کی وجہ سے. تو اس وجہ سے الحمدللہ مبارکبادی کے لائق ہے. اور ایسے اسکول ہونے سے انشاءاللہ ہمارے بچے جو سیکولر اسکول میں جا رہے ہیں, ویداس مشنری اسکول میں جا رہے ہیں, کرسچن مشنری اسکول میں جا رہے ہیں, انشاءاللہ وہاں نہیں جائیں گے, نتیجے میں سلمان رشدی جیسے لوگ بھی پیدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہر مشنری اسکول میں جانے والا بھٹک جاتا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک مشنری اسکول میں اگر آپ نے ڈال دیا اور گھر میں بھی اگر اصلاحی ماحول نہیں رہا, تب تو خطرہ برابر ہونا, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جیسا کہ سلمان رشدی مسلمان ماں باپ کا بچہ ہے, اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زہریلا کتا کہا. میں نے کہا نعوذ باللہ, مسلمان ماں باپ کا بچہ اپنے نبی کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان زہریلا کتا کیسے کہہ سکتا ہے, کیا ہوا ہوگا آخر؟ تو میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں. وہ بمبئی کے ایک مشنری اسکول میں پڑھتا تھا, گھر میں اسلامی ماحول نہیں تھا, بچہ ہاتھ سے سلپ ہو گیا. اورینٹل سے کتابیں پڑھا کرتا تھا, اس نے محمد کو نعوذ باللہ مہاون, نقل کفر کفر نباشت بتانے کے لیے, میں کہہ رہا ہوں شور میں لانے کے لیے, اس نے سیٹانک ورسس نامی کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر اس نے مہاون کا ورڈ استعمال کیا. مسلمان ماں باپ کا بچہ سلمان رشدی بن کے نکل رہا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی جنریشن بھی ہمارے سلمان رشدی جیسی نکلے؟ ایک سلمان رشدی تو نظر آ گیا, نہ جانے سے کتنے سلمان رشدی ہیں جو ہمیں ہوٹلوں پہ ملتے ہیں, نکڑوں پہ ملتے ہیں, چبوتروں پہ ملتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس ٹائپ کے اسکول سے انشاءاللہ ہم ان چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس وجہ سے بھی یہ مدرسے کے ذمہ داران کو میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.